السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سب کا پسندیدہ پروگرام شام فیض نازیہ علی کے ساتھ۔ آج بھی میرے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہیں اور خاص طور پر آپ سب کی پسندیدہ حنید لاکھانی صاحب کو آپ ایک بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ میں، لیکن آپ سب کی فرمائش ہے آج ان سے پھر ہم دوبارہ سے بہت مزیدار باتیں کریں گے اور وہ تمام سوالات جن کی فرمائش آپ نے کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، سربراہ بیت المال سندھ ہیں۔ ہم ان سے باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ میں، کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر یاد کیا مجھے۔ بالکل، اور ہم نے بھی یاد کیا ہے، خاص طور پر ہمارے ناظرین نے بھی بہت یاد کیا۔ پہلے باتیں ہوئی تھی کچھ بہت ساری آپ سے، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے ناظرین کے لیے تشنگی باقی رہ گئی۔ جب ہم نے بچپن کی بات کی آپ سے، آپ نے بتایا کراچی کے بارے میں کہ یہیں پرورش ہوئی، یہیں وقت گزارا کراچی کی گلیوں میں، لیکن کچھ ہمارے پاس ناظرین کی فرمائش آئی ہے کہ یادگار قصے آپ نے پھر بھی کنجوسی دکھائی تھی، وہ آپ نے سنانا ہے۔ ضرور کوشش کروں گا، کچھ یاد آیا تو سناؤں گا آپ کو۔ کچھ یاد آئے گا تو سنائیں گے۔ اچھا، جب بات کرتے ہیں ہم کہ جس طرح سیاست کی میں نے پہلے بھی جب بات کی تھی، آپ کا وہ نام ہے خاص طور پر جب ہم سماجی خدمت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی، خاص طور پر تعلیم ایک ایسی چیز ہے، جب ہم اقرا یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہماری کیونکہ ینگسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم ایسی چیز ہے جس کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیونکہ بہت ساری چیزیں جیسے کووڈ-19 آیا، اب تھرڈ کے بعد فورتھ ویو آ رہی ہے اس کی، پھر اسکول بند ہو گئے، کالج، ایجوکیشن پہ کس طرح کا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا آن لائن کو آپ اس طرح مفید سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے تعلیم کا۔ ایک سال تو چلیں، ہم نے کہا کہ وبا ہے، برداشت کر لیا، لیکن یہ تو آن گوئنگ ہے اور نیور اینڈنگ ہے۔ ہاں ہاں بالکل۔ بہت سارے ملک اس میں نکل گئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے اپنے تعلیمی ادارے جو ہے وہ جاری رکھے، اور اب جو کچھ ملک کھل بھی گئے، برطانیہ کمپلیٹلی کھل گیا، امریکہ کمپلیٹلی کھل گیا۔ اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے ویکسین لگوائی، لوگوں کو ویکسینیشن پہ بہت زور دیا۔ سو تعلیم کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارا ملک آج بھی 50% بچے جو ہیں انہوں نے اسکول کے اندر کا حال نہیں دیکھا، اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور یہ ملک تو ہے ہی بچوں کا، ینگ جنریشن ہے، ادھر ینگ پاپولیشن ہے ہماری۔ سو اس میں اگر 50% بچے اسکول نہیں جاتے تو وہ بوجھ بنیں گے سوسائٹی کے اوپر، نہ ان کے پاس کوئی اسکل ہوگی، ہنر کوئی نہیں ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی جاب ہوگی، اور وہ لوگ جب سوسائٹی میں نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے سب کو روٹی، کپڑا اور یہ ضروریات کی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ ایک انریسٹ اور ایک کرمنل ایلیمنٹ آئے گا، اور اس کا بھی بوجھ ہم لوگوں کو ہی اٹھانا ہوگا۔ سیکنڈلی، جو بچے 50% جاتے ہیں اسکول میں، وہ بھی دیکھیں آج آپ کو بہت سارے ایسے بزنس مین ملیں گے، بہت سارے ایسے افسر ملیں گے جو پیلے اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے سلیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے لیمپ کے نیچے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں پڑھائی ہوتی تھی۔ دوہرا معیار جو ہم کہتے ہیں اب ہو چکا ہے، اب جو پیلے اسکول ہیں وہاں تو پڑھائی ہے ہی نہیں، کسی پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں کے جو استاد ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کو بھرتی کر لیا گیا ہے، وہ گوسٹ امپلائیز ہیں، وہ گوسٹ سکولز ہیں۔ سو گاؤں دیہات میں پیلے اسکول تو ہے نہیں۔ سو اس 50% میں بھی 1/3 جو ہے وہ کچھ نہیں پڑھ رہا۔ پھر اس کے بعد جو 1/3 مدرسے میں جا رہا ہے، اس کی بھی فوکس تعلیم ایک فوکسڈ ہے، وہ بھی دنیا کے بہت ساری سکلز میں ٹرین نہیں ہے۔ اور پھر پرائیویٹ سکولز کا بھی حال آپ کو پتہ ہے، آدھے سے زیادہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سو ہے ایسا، یہ حقیقت ہے، بہت سارے اچھے سکولز بھی ہیں۔ سو بہت کم پاپولیشن ہے جو اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے اس ملک کے اندر، اور ان کے اوپر جو بوجھ ہے وہ پوری نیشن کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 10% کے اوپر 90% کا بوجھ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے اس ملک کو آگے چلانے کے لیے۔ کیونکہ آپ کی بات تو میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن ہمارے ناظرین کا بھی کویسچن ہے یہ والا، اور موسٹلی ہمارے ملک میں ہمارے دیکھنے میں یہ آیا، اس بات کا، اس کا سولوشن آپ اپنے طور پر کیسے نکالیں گے؟ جس طرح جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، تو جب کووڈ-19 بھی آیا، وسائل کی بات آتی ہے ہمارے ملک میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وائی فائی کا ہے، دوسرے کنیکشنز ہیں، کہ پاکستان میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو کیا یہ حکومتی طور پر ہونا چاہیے کہ فری، جس طرح دیگر ممالک میں ہو گیا ایجوکیشن کے لیے
اسٹوڈینٹس کے لیے تاکہ ان کے لیے ایزی ہو جائے فیملیز کے یہ لیے؟ بچے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. جی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ بچے کو تعلیم دے, غریبوں کو غربت سے نکالے, ہنر دے ان کو. یہ اس کے علاوہ حکومت کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عوام کے لیے ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا ہے, ایک ایجوکیشن پرووائڈ بالکل کرنا بیسک ہے. یہ دو چیزیں چھوڑ کر باقی سارے کام تو حکومت کر رہی ہے اور 2-2.5% اپنے بجٹ کا حصہ جو ہے ایجوکیشن پہ لگاتی ہے. یہ نہایت غلط چیز ہے. ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اگر ہمیں دوڑ میں آنا ہے تو ہمیں اس جہالت کے اندھیرے سے نکلنا ہوگا, اور جب تک ہم اپنے بچے پہ انویسٹ نہیں کریں گے, اور یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اتنی ہی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آج بھی. آج بھی اگر ہم چاہیں تو ہمارا 100% بچہ اسکول میں جا سکتا ہے. وسائل اسی فنڈ میں رہتے ہوئے موجود ہیں. اور سولیوشن یعنی ہمیں تو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے نا, کہ کس طرح سے ہم ہر چیز کو جاری رکھ سکتے ہیں کنٹینیو. لیکن پھر میں بولوں گی کہ ابھی جاری پروگرام کو رکھنا ہے, لیکن وقت ہو گیا ہے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ناظرین بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں حنید لاکھانی صاحب. اور بریک سے پہلے میں کہہ رہی تھی جب ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تو کیوں نہ جہاں ہم بات کریں بہتری کی, ہم نے خود بھی آغاز کرنا ہے. جس طرح سے آپ نے بھی ایک اسٹینڈ لیا, ہر انسان کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر, لیکن ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک بڑا اہم جہاں ہم بات کرتے ہیں نا, جب آپ ایجوکیشن کی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں پھر پالیٹکس کا بھی حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. این جی او کی طرف سے بتائیے حنید صاحب, ابھی ریسنٹلی کیونکہ کووڈ بھی آیا اس کے بعد آپ خاص طور پہ جو میں دیکھتی ہوں تو وہ کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی کا جو کراچی پہلے تھا اب ہے, آپ ابھی بھی اس کی ڈیولپمنٹ پہ کافی خاصے کام کر رہے ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے بیسکلی تو انسان, ہم تمام لوگ, ہم جو ہیں وہ کنبہ ہیں اللہ تعالیٰ. جی جو آدمی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتا ہے. مخلوق سے محبت کرنا جو ہے عبادت ہے, اور یہی کامیابی کا آسان ترین راستہ ہے. جو لوگ اس سوشل ورک کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں وہ کسی طرح بھی فرشتوں سے کم نہیں ہے. وہ یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کھانا کھلانا, وہ تو پتھر کے اندر بھی جو کیڑا ہے اس کو بھی کھانا دیتا ہے, تو رزق تو اللہ دیتا ہے. آپ نے نیت کر کے صرف وہ ذریعہ بن جانا ہے, اور اللہ کو راضی کر لیا آپ نے تو اللہ آپ کے ذریعے جو ہے وہ کام کروا لے گا. یہ کامیابی کا ایک طریقہ ہے, اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے. میں سمجھتا ہوں این جی اوز جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ, جیسے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, بڑا عظیم کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. دین باقی جتنے ادارے ہیں, چاہے اے ڈی ہو, چاہے SIUT ہو, چاہے یہ چھیپا ہو, چاہے JDC ہو, یہ سب بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور سب کے ساتھ میرا بڑا کلوز لائزا ہے. ان کے پاس میں جاتا بھی ہوں ایز اے بیت المال ہیڈ. میں چاہتا بھی ہوں کہ ان سب کو اپنے ساتھ انوالو کروں, کیونکہ جب تک یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں آئے گی, اس چیز کے اندر سے کرپشن نہیں جائے گی, اس چیز کے اندر ہمارا بھی ہاتھ, یہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی اور نہیں ہے, ہم ہی لوگوں میں سے. اور جو لوگ آلریڈی جن کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے, جو اچھا نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, ان کو اگر ساتھ ملایا جائے حکومت کے, تو ہمارا کام جو ہے آسان ہوتا ہے, ڈبل ہوتا ہے. یہی مسنگ ہے ایجوکیشن میں بھی, یہی چیز مسنگ ہے ہیلتھ کیئر میں بھی. ڈائریکشن کی کمی اور کچھ پلاننگز کے اندر مس ہیپس نہیں لگتے کہ جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی بھی ایک کام ہے, ایک ہی لگ گیا, اگر کوئی دسترخوان ہے تو وہ سب ساری این جی اوز کرنے لگی. ایجوکیشن کا کبھی سوچا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حکومتی سطح پہ تو میں یہ کہوں گا کہ نیت کا فقدان ہے. جب آدمی یہ نیت کر لے کہ میں نے جو ہے خدمت کرنی ہے اور کام کرنا ہے, تو پھر طریقے ہزار ہیں, اللہ تعالیٰ بند دروازے کھول دیتا ہے اور ہو جاتی ہیں چیزیں. نیت یہ ہے کہ جی ہم نے کرپشن کرنی ہے, کوئی طریقے ایسے نکالنے ہیں کہ جی اس کے اندر فنڈ ہم لوگ یوز کریں, ہم لوگ جو ہیں یہ پروجیکٹ بنائیں, ہم کنسٹرکشن پہ لگائیں. ہم آپ لوگ سن لیں, دیکھیں آج حنید لاکھانی صاحب نے بڑا کھل کے بات کر رہے ہیں یہ والی, اور ابھی کوئی پینل بھی نہیں ہے, کرنٹ افیئرس کے شو بھی نہیں ہے, اس کے اندر خاصا ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو, لیکن آج بھی فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہ, میرا تو بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے حکومت کا, میں تو ایز اے پرائیوٹ سیکٹر ہی کام کرتا رہا ہوں. پرائیوٹ سیکٹر میں چیزیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں, آپ جس ڈائریکشن میں جاتے ہیں 1/10 آف دا کاسٹ میں ہو جاتی ہے, جبکہ حکومت میں
وہی کام جو ہے جو کروڑوں روپے میں ہوتا ہے اس کے لیے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور پھر ان اربوں روپے کے لیے اربوں ڈالرز کا لون بھی لیتے ہیں. لیکن ایسی اسپیڈ کے لوگ آتے ہیں تو پھر کام اچھے بھی ہوتے ہیں نا, اس لیے میں بول رہی ہوں اس طرح کے. یا what I'm saying is کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا چاہیے, حکومت کو اپنا کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرانا چاہیے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو نان پروفٹ میں کام کر رہے ہیں. حکومت کا کام ہے ریگولیٹ کرے, چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو, چاہے ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہو, چاہے وہ فلاحی معاملہ ہو, اور بھی دوسرے بہت سارے انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتی ہے, وہاں پہ حکومت جو ہے وہ فاسٹ پیس گروتھ دیتی ہے, اور یہ سکسیسفل ماڈل ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں سکسیس ہوئی ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہوئی ہے. بالکل. اچھا بڑا, کیونکہ ایک چیز ہے کہ ابھی ان کو ہم نے بڑا مشکل سے پکڑا ہے, ایک دو بار تو بڑا مسئلہ ہوا ٹائم کا بھی, تو کبھی بلوچستان کبھی کہیں وزٹ, اس کے بارے میں کچھ بتائیے بیت المال کی طرف سے ہی کہ کتنی میٹنگز ہوئی, ابھی کس چیز پہ کام ہو رہا ہے, کہاں بھاگ دوڑ اتنی زیادہ کس کس چیز میں ہو رہی تھی؟ دیکھیے بیت المال میں تو کنٹینیوسلی ہر ڈسٹرکٹ میں کام چل رہا ہے. ہمیں وومن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, ان ویمن امپاورمنٹ سینٹرز کے ساتھ ہم نے ان کا کلیبریشن کیا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ. آئی ٹی ٹریننگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. جس طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام میں, اسی طرح ہماری کوشش ہے لوگوں کو کھانا کمانا خود سکھا دیں, اور اس میں جو سب سے ایزیسٹ وے ہے وہ آئی ٹی ٹریننگ ہے, جو یوتھ کے لیے جس کو بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مایوسی آ رہی تھی, تو ہم نے کہا یہ ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کریں, عورتوں کی ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کریں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے, بہت ضروری ہے خواتین کا کام. اور ایسے بہت سارے پروگرامز ہیں جو سکسیسفلی چل رہے ہیں اس وقت. پاکستان آپ دیکھیں آئی ٹی کے اندر $2 بلین ہم نے اچیو کر لیا ہے, لیکن یہ $2 بلین کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ $140 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے آئی ٹی میں, تو 2 بلین سے 20 بلین جانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یوتھ ہے ہمارے پاس, اگر ہم آج 5ویں جماعت سے بچوں کو کوڈنگ اور پروگرامنگ سکھانا شروع کر دیں تو ود ان 8-9 months وہ بچے $1000 ایزیلی گھر بیٹھے شام کو کما سکتے ہیں. سو اگر ان کی مائیں بھی سیکھ جاتی ہیں تو وہ بھی کما سکتی ہیں. یہ وسائل ہمارے جتنے, ہم جو دشواریاں, پرابلمز, بے روزگاری جو ہر وقت روتے ہیں, ان چیزوں سے باہر آئیں گے نا, ان چیزوں سے. میں پھر بریک کے لیے آپ سے کہوں گی کہ واپس آتے ہیں ہم لوگ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ, اور بریک سے پہلے حنید لاکھانی صاحب سے بڑی سیریس باتیں ہم نے کر لیں. آپ پولیٹیکلی بھی جانتے ہیں, ساری ان کی جتنی خوبیاں ہیں نا وہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ ان کو ستا بھی لیتے ہیں نا, آپ لوگوں کی فرمائش ہے. اچھا, جہاں ہم نے زندگی کی بات کی, اس سے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا شام فیض میں, اس میں آپ کے بچپن پہ بھی ہر چیز پہ ہم نے, لائف پہ, آپ ٹریولنگ کا بڑا شوق رکھتے ہیں, اس پہ ہی بات کی تھی. ایک سیکرٹ تھا جو پوچھنا چاہیے تھا, اور ناظرین کی فرمائش آئی ہے, محبت کا بتائیں, محبت کے بارے میں بتائیں. اسکول میں, کالج میں, لائف میں کب کس طرح سے اگر ہوئی بھی تو کوئی, اگر اس کی بھی کیونکہ یادیں ہوتی ہیں وہ شیئر کریں, کس طرح کے رومانٹک انسان ہے یا نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے. میں سمجھتا ہوں محبت کے بغیر تو آدمی ادھورا ہے, لیکن ہر انسان نہیں کہتے نا. سو جو لوگ نہیں کرتے وہ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اپنی لائف میں. جی, محبت کر کے جو ہے آپ کمپلیٹ فیل کرتے ہیں, آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے, آپ کو ایک سکون جو ہے وہ فیل ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. نہیں, ہمارے ناظرین کا سوال, لیکن آپ نے جواب پورا دینا. دیکھیں ان باتوں کو گھما رہے ہیں نا, ان کو بہت اچھی طرح آتی ہے. جی, اسکول لائف میں, کالج لائف میں, یا ایک وہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتی رہتی ہے, ایسا نہیں لسٹ ہے نا. ابھی پرابلم میں آ جاؤں گا میں اگر اسکول لائف کا ذکر کیا تو. دیکھیں تھوڑی تھوڑی بات. سو یا اسکول ڈیز میں, کالج ڈیز میں خاص طور پہ اکثر ایسے واقعات ہو جاتے تھے. ٹیچر والی تو نہیں تھی کہیں آپ وہی تو سب کی طرح نہیں کہیں گے, ایسا کچھ ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ ٹیچر سے بھی بعض دفعہ سم ٹائمز ہو جاتا ہے کہ نہیں بڑی اچھی لگتی ہے, اس وقت پتہ نہیں ہوتا کارڈ دے رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا. نہیں, اس زمانے میں اپنی کولیگ سے ہی ہوتا تھا جو اسٹوڈنٹ ہوتی تھی, لیکن وہ پھر وہ اپنے سے بڑا ڈھونڈ رہی ہوتی تھی
تو اس لیے پھر ہم لوگ خاموش بیٹھ جاتے تھے، اور کیا ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مجھے ایک اور بھی سوال ہے میں ناظرین کا. پہلے آپ نے اس طرح نہیں بتایا تھا، ایک انکشاف آپ نے کیا تھا ایکٹنگ کا کہ کمرشل میں بھی آپ نے بچپن میں کی، انہوں نے یہ بھی مہارت رکھتے ہیں. یہ ذرا کچھ ایکٹرز کا تو بتائیے اپنے پسندیدہ کچھ ہیں اس طرح کے، میل فیمیل دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اب تو پاکستانی ڈرامے بہت اچھے ہو گئے ہیں، بڑے مزے کے ہو گئے ہیں. میں آج کل ٹائم نکال لیتے ہیں دیکھتے ہیں. عثمان آج کل دیکھ رہا ہوں میں جیو پہ، تو وہ روزانہ ایک اس کی قسط آتی ہے. اس سے پہلے ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. چپ چپ کے بڑا اچھا ڈرامہ تھا جو ابھی عید پر آیا تھا. جی اب تھوڑی اور فرمائشیں آپ سب کی پوری کرتے ہیں. ان کو ستا بھی لیتے ہیں، لیکن یہ اتنی جلدی ہے نا ستانے سے ہی پریشان ہی نہیں ہوتے ہم ان کو ستاتے ہیں تو، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، دیکھیں ہنستے رہتے ہیں ہنستے رہتے ہیں. اچھا میں نے اب آپ کو صرف ایک ورڈ بولنا ہے ریپڈ فائر کی طرح، آپ نے بھی ایک ورڈ میں جواب دینا. لائف، زندگی. اوہ دیکھیں میں نے آج ذکر نکالا تو پھر لو آ گیا. فلاورز، پھول. اسمیل. اچھا میموریز، یادیں. ٹریول. ہاں دیکھا آ گیا. بکس. ایگزام. دیکھا آ گیا نا، دیکھیں. اچھا بہت مزیدار باتیں ہو گئی، آپ نے ذرا چیک بھی کر لیا. اس میں مزہ یہی ہے جب ایک ورڈ کہا جاتا ہے نا، انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغ کہاں چل رہا ہے. مشکل میں ڈالا ہے نا تھوڑا. اب آپ کی بھی فرمائش ہے اور مشکل میں ڈالنا ہے آپ کو تھوڑا. شور. تو یہ بتائیے کہ اب کوئی سانگ سنائیں گے؟ اتنی باتیں ہو گئیں، جب ڈراموں کی بھی ہو گئی، فلم میں بھی ہے انٹرسٹ، تو کوئی ڈائلاگ یاد ہے یا کوئی سانگ وانگ سنا دیں. ہمارے ناظرین کی کون سی فرمائش پوری کریں؟ اپنے ہی لوگوں کو ایک شعر سناتا ہوں. اچھا تو غور سے دیکھ لیں سب آس پاس والے خاص طور پر. مجھے یقین ہے جی اندھیرے سے مل گیا ہوگا، مجھے یقین ہے اندھیرے سے مل گیا ہوگا، چراغ ہوتے ہوئے روشنی نہ کی. ماشاءاللہ بہت زبردست. یہ بڑا دل سے آیا ہے، جہاں تک پہنچنا چاہیے نا شام فیض کے ذریعے پہنچ جانا چاہیے. بہت شکریہ عنید صاحب، اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یہ میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے ہے، اور یقیناً ہمارے چینل کی اور پروگرام کی. بیوٹیفل. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے. آپ تو بہت سارے تحائف لے آئی ہیں یہاں پہ. شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا جہاں اتنی ساری باتیں ہو گئیں، اب کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو، وہ دیجیے، اور خاص طور پر ہمارے پروگرام کے لیے. میں تو ایک ہی میسج دیتا ہوں ہمیشہ سے کہ جی جب تک ہم لوگ اپنے ووٹ کو اس ملک کو قوم کی امانت سمجھتے ہوئے صحیح جگہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، ملک ایسا ہی رہے گا. ہمیں صحیح لوگوں کو آگے لانا ہوگا، اور اپنی فیملیز میں سے صحیح لوگوں کو آگے لے کر آئیں. جس طرح لوگ بچوں کو بیوروکریٹ بناتے ہیں، فوجی بناتے ہیں، پولیس والا بناتے ہیں، اس طرح سیاستدان بنائیں. ایماندار بچوں کو، نیک بچوں کو آگے لے کر آئیں. نیک لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. یہ ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے، بہت زیادہ پوٹینشل. کہیں سے یہ سنگاپور سے کم نہیں ہے، کہیں سے یہ دبئی، مڈل ایسٹ، یہ ابوظہبی سے کم نہیں ہے، کہیں سے یہ ہانگ کانگ سے کم نہیں ہے. ان سب ملکوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے. اس ملک کے اندر بھی پوٹینشل ہے. دیکھیں بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا، آج 8% گروتھ ریٹ ہے. سب سے زیادہ ملینئرز دنیا میں بنگلہ دیش میں پیدا ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنی اکانومی کو صحیح ٹریک پہ لے آئیں گے، ایک انوائرمنٹ دے دیں گے لوگوں کو کاروبار کرنے کا، نوکریاں کرنے کا انوائرمنٹ دے دیں گے، تو خود ہی ساری چیزیں آگے بڑھتی سب آگے بڑھے گا. ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس معیشت کو، ظلم کر کے کنٹرول کیا ہوا ہے. ہمیں ان ظالموں سے چھڑانا ہوگا. آپ کی چینل کو بہت بہت مبارک جی. آپ یو آر آلویز ویلکم. ماشاءاللہ سے اٹس گروئنگ. میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اور بہت زیادہ باقی تمام ویب چینل جو ہیں ان میں ایسا رسپانس نہیں آتا جیسے آپ کے چینل پہ آتا ہے. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ کرے آپ جلد سیٹلائٹ چینل بنیں. اللہ کرے جلد جو ہے یہ پروگرام اور زیادہ انٹرویو جب ہو تو ہم سیٹلائٹ پہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین شام فیض نازی علی کے ساتھ آپ نے دیکھا، اور آج کا بھی میسج وہی ہے جو میرے پروگرام کا مقصد ہے. اپنے ملک سے پیار کیجیے، خاص طور پر یونٹی. ہم سب کی یونٹی بہت ضروری ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے. مجھے نازی علی کو دیجیے اجازت، پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.